الیکٹرک ایل سانپ کی طرح دکھنے والی ایک مچھلی ہے۔ اس انوکھی مچھلی کے شکار کا طریقہ بھی انوکھا ہے۔ یہ اپنے شکار کو بجلی کا جھٹکا مارتی ہے اور ایک مچھلی تقریباً 860 وولٹ کا جھٹکا مار سکتی ہے۔ یہ مچھلی کسی سائنسدان کسی یونیورسٹی سے برقی جھٹکا مارنے کا کوئی طریقہ نہیں سیکھ کر آئی۔ پھر پانی میں رہنے والی اس مچھلی کے اندر یہ کمال کس نے رکھا؟ بے شک وہ شہنشاہ و خالق عظیم اکیلا اللہ ہی ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن اس کے دماغ کے کچھ حصے جاگ رہے ہوتے ہیں جو اس کی سانسوں کو، ہاضمے کو، بلڈ پریشر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں سونے سے انسان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کی صحت اور زندگی کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ کس نے ہے ایسا خوبصورت نظام تخلیق کیا؟ بے شک وہ خالق و رب اکیلا اللہ ہے۔ شہد کی مکھیوں کو صرف 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے تقریباً 20 لاکھ پھولوں کا رس چوسنا پڑتا ہے اور تقریباً 80,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ کیا اے انسان تو ایسی نعمتیں کھا کر پھر بھی اپنے رب کو سجدہ نہیں کرے گا؟ اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ مرغا اتنی زور سے بانگ دیتا ہے کہ بہرا ہو جانا چاہیے لیکن بہرا نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے ہی وہ بانگ دینے کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے کان کے سوراخ کافی حد تک بند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی آواز شدت سے نہیں سن پاتا اور بہرا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کا کمال ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں خشک ہو جاتی اور اگر ہر وقت بہنا شروع ہو جاتے تو کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن اس خالق عظیم نے ایسی حکمت سے بنایا کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حسن میں اضافہ بھی اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ شارک کے پاس 3000 تک دانت ہو سکتے ہیں اور اس کے پاس برش تو ہے نہیں جس سے دانت صاف کرے۔ پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ایک چھوٹی کلینر مچھلی آتی ہے، اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے، بچا کچا کھانا کھاتی ہے اور منہ کی صفائی کر کے چلی جاتی ہے، اور شارک اس مچھلی کو نہیں کھاتی۔ یہ سب کس کی قدرت کا نظام ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اگر میدا نہ ہوتا تو پھر انسان کو سارا دن کھانا کھانا پڑتا، لیکن میدے کی وجہ سے کھانا جمع ہو جاتا ہے اور پھر آنتوں میں جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ہضم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس دوران انسان آسانی سے دنیا کے کام کاج کر سکتا ہے۔ کس نے ہے ایسی حکمت سے یہ سارا نظام بنایا کہ انسان کھانا بھی کھائے اور دنیا کے کام کاج بھی کر سکے؟ بے شک وہ اکیلا اللہ ہے۔ اگر انسان کھانا چبا کر نہ کھائے تو معدے پر لوڈ بڑھ جائے گا۔ اگر انسان کے صرف آگے والے 4-5 دانت ہوتے تو چبانے میں مشکل ہوتی، لیکن داڑھوں کی وجہ سے انسان بآسانی کھانے کو چبا کر کھا سکتا ہے اور یوں کھانا منہ سے ہی ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مکمل نظام کس خالق کا پتہ بتا رہا ہے؟ بے شک وہ خالق عظیم اللہ ہے۔ کوئی بھی مخلوق اتنے آرام دہ بستر پر نہیں سوتی جتنے آرام دہ بستر پر انسان سوتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق اتنے لذیذ کھانے نہیں کھاتی جتنے انسان کھاتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق نئی نئی ایجادات نہیں کرتی، یہ سب انسان کو ملا ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے شرمندگی نہیں کہ باقی ساری مخلوق تو اللہ کی تسبیح کرے مگر انسان اپنے رب کو بھول جائے؟ بے شک شرمندگی سے وہی بچے گا جو اپنے رب کی ہر ممکن اطاعت کرے گا اور گناہوں پر معافی مانگتا رہے گا۔ انجیر کی گولائی، کریلے کی کڑوائی اور گلاب کی خوشنمائی، ایک ہی زمین سے میرے رب نے کیا کیا رنگ دکھا دیے، سبحان اللہ۔ انسانی مثانہ 400 سے 600 ملی لیٹر تک پیشاب جمع کر سکتا ہے۔ گردے تو ہر وقت پیشاب بنا رہے ہیں لیکن وہ بنتے ہی بہہ نہیں جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان دنیا میں کوئی کام نہ کر پاتا،
لیکن ایک ایک چیز بڑی حکمت سے بنی ہوئی ہے۔ کس نے ہے بنائی؟ بے شک وہ خالق عظیم اللہ ہے۔ مچھر کو کمزور بنایا مگر اڑان دی، شتر مرغ کو طاقتور بنایا مگر اڑان نہیں دی، سانپ کے اندر زہر رکھا مگر پیر اور پر نہیں دیے۔ یہ کائنات پر قبضہ اور قانون کس کا چل رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ انسان کو آواز دی اور ہر انسان کو الگ آواز دی، ورنہ انسان کو یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ برابر والے کمرے میں کون بول رہا ہے۔ کس نے ہے انسان کو اتنا عمدہ انداز میں بنایا؟ بے شک وہ خالق و معبود اکیلا اللہ ہے۔ کوے کی اڑان الگ، باز کی جھپٹ الگ، اور ہمنگ برڈ کے نیکٹر چوسنے کا انداز الگ۔ ان بے سمجھ پرندوں کی اڑان میں قدرت کے یہ رنگ بھرنے والا وہ رب کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ معصومیت بے مثال، 2 معدے، چونچ نما خوبصورت منہ اور غوطہ لگانے میں ماہر۔ کون ہے ڈولفن کا اتنا حسین بنانے والا؟ بے شک وہ خالق کائنات اللہ ہے۔ کوئی بھی جانور چپل نہیں پہنتا اور وہ زمین پر بآسانی چلتا ہے۔ کون ہے انہیں ایسے پیر دینے والا؟ یہ سب کس کی قدرت کا مظہر ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ جو مٹانے پر آئے تو ڈائناسور کو مٹا دے اور بچانے پر آئے تو پیروں تلے چیونٹیوں کو بچا کر دکھائے۔ بے شک اس شہنشاہ کا نام اللہ ہے۔ کس نے ہے ہدہد کی ڈیزائن بنائی، پھر اسے پنکھ پہنائے، پھر اس کے سر پر تاج رکھا؟ کیا کوئی انسان ہے؟ نہیں، بے شک وہ کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ نیل کٹر لو اور ناخن کاٹ دو، کینچی لو اور بال کاٹ دو، نہ سن کرنے کی ضرورت پڑی نہ کوئی درد ہوا۔ کس نے ہے انسان پر اتنا رحم کیا؟ بے شک وہ مالک و مہربان اکیلا اللہ ہے۔ نہ کہیں سے نقشہ لیا نہ کسی انسان سے سیکھ لی، منہ میں مٹی لی اور ایک عالیشان گھر بنا دیا۔ کس نے ہے مرد ڈوبر کیڑے کو اتنی مہارت اور درستگی کے ساتھ گھر بنانا سکھایا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ اگر بادل بھی زمین پر چلنا شروع ہو جائے تو دھند تمہارے کام میں رکاوٹ بن جائے۔ وہ کون ہے جو ایسی حکمت اور حفاظت سے یہ سارے نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ معبود حقیقی اکیلا اللہ ہے۔ درخت کی چوٹیوں پر پھل اور پھلوں کے اندر بیج، اور پھر ہر بیج کے اندر ایک درخت چھپا ہوا ہے۔ کون ہے جو قدرت کا یہ نظام چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ گینڈا موٹی کھال پہن کے گھوم رہا ہے، زیبرا خوبصورت دھاریوں کی نمائش کر رہا ہے، اور بھیڑ نے نرم و ملائم پوشاک پہنی ہوئی ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کے نظارے ہیں؟ کس نے ان جانوروں کو یہ پوشاکیں پہنائی ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ صبح ہوئی، فاختہ نے اپنی بولی شروع کی، مرغ نے اپنی اذان دی اور پھولوں نے اپنی مہک پیش کی۔ یہ سب کس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اپنی دنیا میں مگن ان جانوروں کو نہ کوئی انسان اس دنیا میں لایا ہے نہ کوئی جن، تو پھر وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ ویسے تو درخت دھوپ میں جل جاتے، لیکن میرے رب کی عظمت کے کیا کہنے، کہ اس حکیم رب نے دھوپ کو ہی ان کی غذا کا ذریعہ بنا دیا۔ صرف ٹڈی دل نے ہی تباہی مچا دی۔ اگر وہ باقی مخلوق کو بھی بے لگام کر دے تو انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ بے شک اس رب کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور پکڑ بھی بہت سخت۔